اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی آج کی گفتگو بھی پچھلے دو جمعہ گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعہ ہے مبارک، اس میں دونوں جمعے کے دونوں خطبوں کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں جو عہد جاہلیت ہے اس کے حوالے سے، جس پر عرب بالخصوص اور پوری دنیا جن اقدار پر اس وقت زندہ تھی ان اقدار کا تذکرہ کیا۔ آج کی گفتگو بھی کہہ لیجئے کہ اسی موضوع کا تسلسل ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ براہ راست قرآن مجید جو ہے ظاہر ہے کہ عرب اس کے مخاطب ہے، ویسے پوری دنیا مخاطب ہے، لیکن جس خطے میں اترا، جس ماحول کے اندر قرآن مجید نازل ہوا، تو ظاہر ہے کہ وہ عرب کا ماحول ہے، عرب کے لوگ اس کے مخاطب ہیں، صحابہ کرام اولین لوگ ہیں جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے اپنا مخاطب بنایا۔ تو اسی تناظر میں اس آیت کو بھی آپ دیکھیں۔ اسی پر اور اسی حوالے سے چند مزید جو جاہلی اقدار ہیں ان کا میں تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام نے جو سوشل چینج لے کر آیا وہ کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ عربوں کو اور اس ماحول کے اندر رہنے والے لوگ جن اقدار پر وہ زندہ تھے اور جن جاہلی اقدار پر وہ معاشرہ قائم تھا، اس پس منظر میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ وہ جاہلیت والا ہی حکم چاہتے ہیں، وہی جاہلیت چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا قانون اور کس کا حکم ہوگا؟ لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ اس آیت کے تناظر میں بھی ہمارے مفسرین نے یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں جو یہودیوں کے قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ تین بڑے قبائل تھے یہودیوں کے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں یہودی، تینوں قبائل، تینوں تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی بنو نذیر کا شخص قتل ہو جاتا تو اس کی جو دیت تھی، اور اگر کوئی شخص بنو قریظہ کا قتل ہو جاتا تو اس کی جو دیت تھی، ان میں بڑا تفاوت تھا۔ یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی مارا گیا ہے تو اس کی جو دیت ہے وہ بنو قریظہ کے کسی مقتول کی نسبت تقریباً نصف ہوتی تھی۔ اب یہ لوگ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ظاہر ہے جس پر زیادتی ہو رہی تھی بنو نذیر، تو وہ یہ مقدمہ لے کر آئے، جی یہ تو زیادتی ہے، چونکہ مدینہ کی جو ٹیریٹری ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف کے طور پر تو تسلیم کر لیا گیا، اگرچہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے،
لیکن مدینہ کی ریاست کے جو ابتدائی خد و خال ہیں اس میں میثاق مدینہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور منصف کے سبھی قبائل نے تسلیم کر لیا، چاہے وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے۔ اب جب حضور کے پاس مقدمہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قریظہ دونوں کے مقتولین جو تھے ان کا جو خون بہا اور دیت تھی اس کو برابر قرار دے دیا۔ اس پر بنو قریظہ نے شور مچا دیا، دیکھیں جی یہ اصل میں بنو نذیر جو تھے، آپ کہہ لیجئے کہ یہ جو آج کی اصطلاح میں آپ کہہ لیں کہ جو چھوٹے قبیلے نہیں ہوتے، کوئی کمی کمین کہہ لیجئے، جو ہمارے ہاں بھی لوگ خاص طور پر ہندوستان کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں، برے صغیر ہندوستان کے اندر بعض قبائل اپنے آپ کو، بعض برادریاں اپنے آپ کو بڑی برتر سمجھتی ہیں، تو بنو قریظہ اپنے آپ کو بڑا برتر سمجھتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی نے برابر کر دیا کہ سبھی کا خون برابر ہے اس کی حرمت، تو ان لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ تو جی ہمیں ان گٹھیا اور ادنا لوگوں کے برابر ٹھہرا دیا ہے۔ تھے وہ کون لوگ؟ دونوں ہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن عدل اور انصاف کے حوالے سے دونوں قبائل کے اندر یہ جو فرق تھا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ یعنی یہ آیت جو ہے اس پس منظر میں اس کو اس کے ساتھ مختص نہیں کیا جا سکتا، لیکن معاملے کو سمجھنے کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے کہ یہ ماحول تھا عرب کا۔ یہ صرف مدینہ کے اندر مسئلہ نہیں تھا، یہ پورے عرب کے اندر یہی مسئلہ تھا کہ بہت سارے قبائل اپنے آپ کو اور اپنے حقوق کو دوسروں سے کس طرح اعلیٰ سمجھتے تھے کہ خاص حسب نسب اور نسبت کی وجہ سے، خاص کسی مذہب اور مسلک کی عصبیت کی بنیاد پر، یہ جو سماجی سطح پر تفاوت آپ کو نظر آئے گا، اس دور کی تاریخ پڑھیں تو اس تناظر میں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ حکم نازل ہوا کہ یہ جو عرب جاہلیت کے اندر جو ایک سماجی رویہ تھا کہ کسی کا خون تو بڑا قیمتی ہے اور کسی کا ادنا ہے، اب آپ اس کو پورے عرب میں پھیلا لیں کہ تمام عربوں میں یہی مسئلہ تھا، اعلیٰ اور ادنا، عربی اور عجمی، یہ تقسیم بھرپور انداز میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقسیم کو ختم کر دیا اور یہ اعلان فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تمہیں کسی قوم کی جو مخالفت ہے وہ بھی تمہیں اس چیز پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ جو آپ کے مخالف ہے، جو آپ کا مد مقابل ہے، جو آپ کا دشمن ہے، اس کے معاملے میں بھی اگر عدل و انصاف کا مرحلہ آ جائے تو تمہیں وہاں پر عدل کے دامن کو ہی پکڑنا ہے، ترازو کو برابر رکھنا ہے، عدل کا معاملہ کرنا ہے۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اب آپ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں، یہ جاہلی قدر ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے ختم کیا، لیکن آج کا انسان کیا اسی جاہلی قدر کے اندر دوبارہ سماجی سطح پر اسی جگہ پر نہیں چلا گیا؟ کیا ہمارے ہاں گواہی دیتے ہوئے اگر اسی کسی عصبیت اور تعلق کو دیکھا جاتا ہے، اگر عدل کرتے ہوئے کوئی ایسی ہی عصبیت، چاہے وہ ذات برادری کی ہو، قبیلے کی ہو، خاندان کی ہو، ملک کی ہو، زبان کی ہو، کوئی بھی عصبیت ہے، میرے بھائیو اگر وہ عصبیت غالب آ گئی تو آج بھی میں اور آپ ابو جہل کے معاشرے میں ہیں۔ اور ذرا ہم غور کریں کہ عدل و انصاف کے حوالے سے اس وقت ہمارے عمومی سماجی رویے کتنے عدل و انصاف پر مبنی ہیں، اس کو بھی ذرا ہم دیکھیں۔ اور اعلیٰ ہماری جو عدلیہ ہے، سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، فیملی کورٹس، سول کورٹس،
ان کے اندر جو صورتحال ہے اس کو آپ دیکھیں. کیا یہ ایسا سماج، اس کو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیار کردہ سماج ہے یا جو ہونا چاہیے تھا قرآن پر ایمان لانے کے بعد، خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد، کیا یہ ایسا سماج، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس میں لوگ اب وکالت اس لیے کرتے ہیں؟ وکالت کا کورس کا ہمارے دیہاتوں میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. جتنے چودھری تھے یہ شہر کے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنا وکیل بناتے تھے اور اپنی ہاڑی سونی ساری ان پر صرف کر دیتے تھے، یعنی مونجی گندم جو بھی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بچوں کو وکیل بنانا شروع کر دیا. لہذا اب آپ کو پنڈ کے دیہات کے وکیل، چونکہ جنگ کرنی ہے، لڑنا ہے، قتل و غارت کرنی ہے، یہ ظلم کرنا، اور اس کے بعد اگلا ظلم کیا کرنا ہے کہ وکالت اس لیے کی جا رہی ہے کہ جھوٹ کو سپورٹ کیسے کرنا ہے. بندے کو پتا ہے، اس لیے علماء نے باقاعدہ لکھا ہے کہ کیا وکالت جائز بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر جمع تفریق کر کے کہا کہ ہاں جائز تو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ کو کیس لیں تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اگر آپ اس کو ایگزامن کر لیا آپ نے کہ یہ صحیح سچائی پر ہے، تو اب اس کی صفائی میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں بطور وکیل کے. لیکن ایک بندے کا آپ کو پتا، اور وکیلوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے، اب اس قتل کا کھرا ختم کیسے کرنا ہے، یہ وکالت کا فن ہے. چور دروازے کیسے ڈھونڈنے ہیں، آپ اس کو ملک کی اعلی عدلیہ سے لے کر نیچے تک آ جائیں. آپ مجھے یہ بتائیے جہاں ایسا نظام عدل ہو، آپ جاہلیت اور ابو جہل کے معاشرے پر تو لعنت بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جی عہد جاہلیت تھا. بھائی جدید جاہلیت بھی اس سے بدتر ہے. اس جاہلیت کا انکار کرنا ہی اصل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. نرے جلوس نکال لینا اور میلاد شریف کے پروگرام کر لینا، بات ختم ہو گئی، بخشش ہو جائے گی. نہیں، ثابت کرنا ہوگا کہ ہمیں اس پیغمبر کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ، برپا کردہ انقلاب کے ساتھ محبت ہے، ہم اسی رستے پر ہیں. اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے سماجی رویوں کے اندر جو عدم توازن ہے، یہ کس طرح ہمیں ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے. اور اگر اس توازن کو ہم برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو کس طرح یہ چیز ہمیں کامیاب کر سکتی ہے. یہ سنیے ذرا حدیث، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں. اب ہم اپنے سماجی رویوں کو اس پر تولیں ذرا. جو تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، خلوت اور جلوت دونوں جگہ پر اللہ کا خوف. ہو سکتا ہے کہ میں مجمع عام کے اندر تو ایسا رویہ اختیار کروں کہ میرے دل میں بڑا اللہ کا خوف ہے، لیکن میری اصل پہچان کہاں ہوگی؟ یہ تو اداکاری ہو سکتی ہے نا. میں ایسا رویہ اختیار کروں کہ آپ مجھ سے متاثر ہو جائیں، لیکن مجھے اپنے آپ کو کہاں پر دیکھنا ہے کہ میں صحیح طور پر کھڑا کہاں پر ہوں. تو میرے بھائیوں اپنی خلوت دیکھ لیں. جو بندہ خلوت میں ہوتا ہے نا وہی اصل ہوتا ہے. اس لیے کہ جلوت میں فراڈ ہو سکتا ہے، منافقت ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، اداکاری ہو سکتی ہے، لیکن جب میں اور آپ تنہائی کے اندر ہوں، جو اس وقت میں اور آپ ہیں، ہمیں ہوتا ہے نا شوق کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، اس وقت میرے اللہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. میں بھی جاننا چاہتا ہوں، آپ بھی جاننا چاہتے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اقبال کہتے ہیں نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی.
میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ اور میں جب تنہائی میں ہوں اس وقت ہم کیا ہیں؟ وہی ہے اصل میں ہم، اور وہ میں اور آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ۔ دوسری بات فرمائی وَالْقَوْلُ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالسُّخْطِ، خوشی اور ناخوشی دونوں صورتوں میں حق بات کہنا، غصہ، مفاد، لالچ میرے اور آپ کے اوپر یہ غالب نہ آ جائے، بلکہ ہر حال میں چاہے خوشی کا موقع ہو، میں خوش ہوں یا ناخوش ہوں، معاملہ میری چاہت کے مطابق ہے یا میری چاہت کے مطابق نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہونے والا ہے، یہ چیز، یہ عادت، یہ سماجی رویہ بندے کو نجات دینے والا ہے کہ ہر صورت میں وہ سچ بات کہے۔ یہ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تیسری چیز فرمائی والقصد فی الغنا والفقر، خوشحالی اور تنگ دستی میں میانہ روی، مزاج کے اندر، خرچ کرنے میں، سماجی رویے، اس کی کوئی جہت ہو جائے ساری اس میں شامل کریں آپ، میانہ روی۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر میرے اور آپ کے پاس میری ضروریات سے زائد مال ہے تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے کا حصے کا مال مجھے دیا ہوا ہے، اور میری آزمائش کیا ہے کہ اب میں اس کو اللہ تللو میں اڑاتا ہوں، جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، فضول خرچی، دولت کی نمائش کرتے ہیں، ضروریات کو تعیشات کے اندر تبدیل کر لیتے ہیں۔ کیا میرا سماجی رویہ ایسا ہے، یا میں اپنی ضروریات کو، آپ سے سنی ہوئی مثالیں، میں نے تو دنیا کا بہت زیادہ سفر نہیں کیا، چند ممالک میں گیا ہوں، آپ زیادہ میں گئے ہیں، تو آپ ہی بتاتے ہیں کہ یورپ اور مغرب کے اندر فیکٹریوں کے مالک ہیں، وہ خود بھی کچھ گھنٹے عام مزدور کے ساتھ صرف کرتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، پہلے نمونے وہاں پر آپ کو ملیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز انسان کو کامیاب کرنے والی ہے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر۔ اللہ کے رسول نے 3 باتیں یہ فرمائی، اور پھر فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ پہلی فرمایا فَهَوًى مُتَّبَعٌ، وہ خواہش، چاہے وہ جائز ہے نہ جائز ہے، اس کو پورا کرنے کے پیچھے آدمی دوڑ رہا ہے۔ خواہشات کے بے لگام گھوڑے کے اوپر آدمی سوار ہو کے سر پٹ اس کو دوڑائے جا رہا ہے، کہاں پر رکے گا وہ؟ میں اور آپ اپنی خواہشات کو کبھی پورا نہیں کر سکتے، اس لیے طریقہ ہمیں اسلام نے جو سکھایا وہ یہ ہے کہ خواہشات کے بے لگام گھوڑے پر سواری مت کرو، اپنی خواہشات کو محدود کرو، تعیشات کو چھوڑ کر ضروریات پر اکتفا کرو۔ یہ زندگی بس اتنی ہے، جس کو بڑی مل گئی 60-70 سال، پتہ نہیں تھوڑا بہت اس سے زیادہ آگے پیچھے، اپنی خواہشات کے تابع ہو کر نہیں، بلکہ خواہشات کو اپنے تابع کر کے زندگی گزارو۔ فرمایا کہ وہ خواہشات کی جس کی پیروی کی جائے، جائز ہو یا ناجائز ہو، جب بھی وہ حد اعتدال سے جائز بھی بڑھے گی، جائز ہے، حد اعتدال سے نکل گئی ہے، وہ بھی اب اسی طرح حرام کے زمرے میں آ جائے گی، ناجائز کے زمرے میں آ جائے گی، اس لیے کہ دوسرے کا حق پامال کیا ہے۔ پچھلے جمعے بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جتنے کھانے کی آپ کی کیپیسٹی ہے، آپ نے اتنا کھا لیا، اب اس سے زیادہ جب میں اور آپ ٹھونسنے کی کوشش کریں گے تو اصل میں دوسرے کا حق کھا رہے اور حرام ہے۔ ذرا سخت بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو ذرا آپ صحیح طور پر ذرا لیجئے، بھائی حرام خوری کر رہے ہیں، میں کروں یا آپ کریں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ فرمایا وَشُحٌ مَتَاعٌ، اور ایسا بخل، لالچ
جس کی اطاعت اور فرما برداری کے پیچھے آدمی دوڑ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بھی کسی پر صرف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اڑوس پڑوس کے لوگ، قرآن نے پوری ترتیب ذکر کی ہے، وہ میرے اور آپ کے مال کے اندر جو ہماری ضروریات سے زائد ہو اس میں حصے دار ہیں۔ ان کی آزمائش محرومی کی صورت میں کہ صبر سے کام لیں اور محنت کریں، میری اور آپ کی آزمائش شکر کی صورت میں کہ اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے اور اب دوسروں کا زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، نوافل کی صورت میں حصہ نکالنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے صرف نظر کرتا ہے وَشُحٌّ مَّطَاعٌ، ایسا بخل کہ جس کی اطاعت میں وہ لگا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ یہ سورۃ الماعون کا ذرا گھر جا کے آپ لوگ نا اس کا ترجمہ پڑھیں، اور چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کا پس منظر بھی ذرا پڑھ لیں کہ عربوں کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عام استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی نہیں دیتے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتے۔ میرے بھائیوں، بسا اوقات میرے اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے اتنی مدد کی کسی کی گنجائش نہ ہو، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری سماجی حیثیت ایسی ہے کہ میں اگر کسی سے گزارش کروں گا کہ یار اس کی مدد کرو، میں اس کو جانتا ہوں مستحق ہے۔ ابھی جمعے سے آنے سے پہلے میرے کالج کے، اسلامیہ کالج کا ایک کرسچین ملازم، اس کے بچے کی کچھ مسائل تھے علاج کے حوالے سے، تو چلے میں اب نام نہیں لیتا، ابھی آپ کے اسی ٹاؤن کے دوست ہیں، تو 20,000 روپے خرچہ تھا۔ تو میں نے ان کو گزارش کی کہ چونکہ یہ میرے کالج کا ہے، میں یہ جانتا ہوں مستحق ہے، وہ سارا انہوں نے ارینجمنٹ کر دیا۔ اچھا میں نہیں دے سکتا، لیکن میری بات کو اتنا وزن دیتے ہیں اور میری گواہی کو آپ اتنا سچا مانتے ہیں، تو جہاں مجھے لگے کہ یار یہ واقعی مستحق ہے، حقدار ہے۔ یہ بزرگان دین کیا کرتے تھے؟ آپ ذرا نا مکتوبات امام ربانی پڑھیں، حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اتنے خطوط وہاں ملیں گے کہ وہ کسی امیر کے نام، کسی گورنر کے نام، بادشاہ کے نام، کسی صاحب حیثیت کے نام، کسی تاجر کے نام خط لکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، صاحب اولاد ہے، ضرورت مند ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ آپ اپنے مال میں سے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی مدد کیجئے، پھر اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ آپ وہ خطوط پڑھیں، یہ بزرگان دین تھے۔ یہ آج کل جو بزرگان دین ہیں ان پر میں تنقید کیوں کرتا ہوں؟ یہ سارے اپنے اٹھا کے جتنے نذرانے ہیں وہ سارے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں اور اپنے ایسٹ بنانے والے ہیں۔ ہمارے بزرگ وہ تھے، اور صوفیاء کرام کی تاریخ پڑھیں آپ کہ جو نذرانے ادھر سے آ رہے ہیں اور دوسری طرف جا رہے ہیں مستحقین کے اندر، یہ صوفیات ہے۔ یہ صوفیات ہے کہ جو لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے حلقہ اثر کے اندر لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ یہ فلاں کی مدد کرو، میں اس کو جانتا ہوں مستحق ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا عرب جاہلیت کی ان قدروں کو دیکھیں کہ ایک طرف ان کے ہاں اگر سخاوت آپ کو ملتی ہے، اور وہ بے لگام قسم کی، فضول قسم کی سخاوت کہ کسی حدود کے اندر نہیں ہے، تو دوسری طرف ان کے ہاں کس طرح یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں، خواتین، بچیوں کے حقوق کو اور ان کے حق کو وہ کس طرح پامال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سورۃ الماعون کے اندر ان کے سماجی رویوں کو، عرب جاہلیت کو اللہ تعالیٰ نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ ان کے رویے ہیں۔ اس رویے سے اپنے آپ کو نکالنا، اگر آج بھی یہ چیزیں ہیں تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ تیسری چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور یہ بندے کا اپنے آپ کو پسند کرنا۔
بڑی پھونپاں رکھی ہوئی ہے نا، کئی ہزار کے جوتے، لاکھوں بلکہ کروڑوں کی بھی کہا جا سکتا ہے کہ گھڑیاں اور جائیدادیں، مکانات، اور اس پر پھر تکبر، خود پسندی، نرگسیت، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے والے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کا اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی کا شکار ہو جانا، یہ میرے بھائیوں تکبر ہے، غرور ہے، شرک ہو گیا۔ تکبر عزازیل راہ خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ عزازیل جو تھا وہ صرف تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ عرب جاہلیت کا یہی رویہ تھا جس کو اسلام نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب مشہور تو یہی ہے نا کہ اس کو دو بھائیوں معوذ اور معاذ نے قتل کیا، ایسا ہی ہے، لیکن جب وہ نیچے گرا تو ابھی باقی تھا، ابھی سانس باقی تھی، جنگ ختم ہو گئی، کچھ قیدی بن گئے دشمن، باقی بھاگ گئے۔ تو جو لوگ مرے پڑے تھے کفار کو، ان کو دیکھا جا رہا تھا کہ کون کون مرا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ کمزور تھے جسمانی طور پر، اور مکی دور میں ابو جہل ان کو پیٹ بھی دیتا تھا، مارتا بھی تھا، کرائے پر یہ بکریاں لوگوں کی چراتے تھے۔ تو یہ بھی دیکھ رہے تھے، ابو جہل کی لاش پر پہنچ گئے۔ تو ابو جہل کی جب لاش کو دیکھا، ابھی لاش نہیں تھی، ابھی جان باقی تھی، تو جب یہ اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے کہا کہ کون ہو؟ کہا ابن مسعود ہوں۔ اچھا، نفرت کے ساتھ بات کی۔ کہا کہ بتاؤ جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تیرے ساتھیوں کو ذلیل کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر اور اصحاب رسول کو کامیاب کیا ہے۔ تو آگے سے پھر اس نے کوئی نفرت امیز جملہ کہا۔ آپ اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہنے لگا کہ ٹھہرو، میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جب کٹے ہوئے سروں کے اندر میرا سر رکھا ہو، گردن لمبی ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سردار کی گردن ہے۔ اس درجے تکبر، اس درجے غرور، اگر یہ غرور اور تکبر جاہلیت کے دور میں قابل تنقید تھا، تو اگر یہ غرور اور تکبر کا رویہ میرے اور آپ کے اندر بھی آ گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی دور میں ہم اب آج بھی رہ رہے ہیں۔ اگر یہ رویہ ہمارا آج بھی ہے تو آج بھی ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ ابو جہل کا ہی معاشرہ شمار ہوگا اگر آج بھی دولت مند لوگ، صاحب اقتدار لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سوشل سٹیٹس دے دیا ہے، وہ لوگ اگر ان کے رویوں کے اندر عجز و انکساری نہیں ہے، اگر علم کا تکبر ان پر حاوی ہو گیا، اگر دولت کا تکبر ان کے اوپر چھا گیا، اگر عہدے اور اقتدار کا تکبر انہیں دوسروں سے برتر اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ ابو جہل کا رویہ ہے، اور وہ شخص اسی رستے پر ہے۔ جب وہ اسی رستے پر ہے تو اس کا انجام ابو جہل جیسا کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو، جاہلیت کے ان رویوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اس تعلیم کی طرف لے کر آنا ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور بندے کا نرگسیت کا شکار ہو جانا، خود پسندی کے حصار کے اندر اپنے آپ کو قید کر لینا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، ہلاکت کے اعتبار سے یہ سب سے شدید بات ہے، سب سے زیادہ جو بندے کو تباہ کرنے والی چیز ہے، کہ تین چیزیں انسان کو ہلاکت کے اندر ڈالنے والی ہیں، وہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، وہ بخل کی اطاعت کرنا، اور تیسری نرگسیت کا شکار ہو جانا۔ حضور نے فرمایا وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، یہ ان تینوں میں سب سے بڑھ کر ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ
عرب کی جاہلی قدریں ہیں جن کو اسلام نے اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اگلا سفر شروع کیا. یہی موضوع چل رہا ہے, تیسرا جمعہ ہے, اسی پر میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر آگے بڑھے ہیں کہ کل امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع, کہ جاہلیت کی ہر قدم میں لوگوں میں روند کر یہاں سے جا رہا ہوں. اگر انہی جاہلی قدروں کو ہم نے اپنے سماج کے اندر زندہ کر لیا تو میرے بھائیوں آج بھی ہم پھر عہد جاہلیت میں ہی شمار ہوں گے, عہد پیغمبر میں نہیں گنے جائیں گے. اب جاہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ لوگ اقتدار کے لیے, اختیار کے لیے لڑتے ہیں, مرتے ہیں, جائز اور ناجائز دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اقتدار, اختیار جس طریقے سے بھی ان کو ملتا ہے, آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں, مسلمانوں کی تاریخ, دنیا کی تاریخ, اقتدار کی نفسیات یہی ہے. اگر خدا کی ہدایت حاصل نہ ہو, اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ساتھ شامل نہ ہو, تو آپ دیکھیں گے لوگوں کا معمولی اختیار اور اقتدار ان کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی. بندہ کیا ہے, اختیار اور اقتدار کے بغیر بڑا اچھا ہوگا, بڑا نیک ہوگا, ظاہری اعتبار سے بڑی متاثر کن شخصیت کا مالک ہوگا, لیکن جیسے ہی اس کو اقتدار ملے گا, جیسے ہی اس کو اختیار ملے گا, اب وہ اصل باہر آئے گا جو اصل میں ہے. اس لیے اقتدار اور اختیار, اس کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو اس کے لیے مرنا نہیں چاہیے, دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ منصب کسی جگہ پر مجھے اور آپ کو عطا فرما دے تو یہ بھائی کوئی منصب نہ سمجھے اقتدار اور اختیار کو, اس کو ذمہ داری سمجھے کہ یہ ذمہ داری مل گئی ہمیں, چوکے داری نصیب ہو گئی ہے, تو وہاں پر چوکی داری کرنی ہے, وہاں پر اقتدار اور اختیار کے نتیجے میں کسی تکبر کا شکار نہیں ہونا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے, حضور نے فرمایا وَتَجِدُ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ, کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر وہ شخص ہے جو اختیار اور اقتدار سے دور رہے, بچے اس سے, یہاں تک کہ وہ اس میں پڑ جائے, خواہش نہ رکھے. آگئی ہے کوئی چیز تو پھر اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں, یہ میرے لیے منصب نہیں ہے بلکہ میرے لیے ایک ذمہ داری بن گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس حوالے سے ہماری جو تربیت اور تعلیم فرمائی وہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی اختیار مل جائے, اقتدار مل جائے, کوئی حیثیت مل جائے, کوئی منصب نصیب ہو جائے, کوئی سوشل سماجی سٹیٹس آپ کو حاصل ہو گیا ہے اور آپ اس کو غلط طور پر استعمال کر کے اپنی بھی آخرت تباہ کریں اور کسی دوسرے کو بھی برباد کر دیں. ایک یہ صورت ہے, اور ایک صورت یہ ہے کہ بندہ کسی صاحب اقتدار اور صاحب اختیار اور صاحب حیثیت کو دیکھ کر, جس طرح کہ ہمیں بیماری ہے, ہم لوگوں سے متاثر کس چیز پر ہوتے ہیں, اقتدار پر, اختیار پر, منصب اور عہدے پر, دولت پر, اس سے متاثر ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد اس کو بناتے ہیں تو یار میرے کبھی کام آ جائے گا. اس کے جائز نجائز باتوں پر یس یس سر کہتے ہیں, غلط بات پر ٹوکتے نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اس حدیث کی اکثر میں وضاحت کرتا رہتا ہوں. تو یہ صحیح رویہ ہے. عرب جاہلیت میں بغیر کسی میرٹ کے دوسروں کی حمایت کرنا, کسی قبائلی عصبیت کی وجہ سے, خاندانی تعلق کی وجہ سے, یہ عرب جاہلیت تھی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص, یعنی جو کہہ لیجئے کہ
بدترین شخص، حدیث میں اس کو بدترین شخص کہا گیا، من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص قیامت کے دن، جو لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، تو ان میں سے بدترین شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، ایسا بندہ جو دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ اولاد کے بارے میں بھی ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ اولاد کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی، کہ ان کے لیے یہ کر لوں، ان کے لیے وہ کر لوں۔ بھائی آپ حق حلال کرنے کے پابند ہیں، میرے اور آپ کے ذمے اپنی اوقات کے مطابق جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ہر چیز حرام جمع کرنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے ہماری مدد فرمائی ہے، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت رزق کا مالک ہے، جو صحیح ہے وہ کرے، غلط سے اجتناب کرے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہوگا عبد اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، جو دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ تو یہ کسی عصبی، یہ عرب جاہلیت عصبیت پر مبنی تھی، حق اور سچ پر مبنی نہیں تھی۔ یہ عرب جاہلیت ہے، ذات برادری کی، قبیلے کی، خاندان کی، یہ عصبیتیں ہیں۔ اگر آج بھی آپ اسی عصبیت کی وجہ سے کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کے مخالف کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من نصر قومہ علی غیر الحق، کہ جس آدمی نے اپنی قوم کی بغیر حق کے، یعنی جھوٹ پر، صرف یہ کہ میری قوم ہے، میرا خاندان ہے، میرا قبیلہ ہے، اور آج کل کی جو مذہبی تقسیم ہے میرا مسلک ہے، آپ کا مسلک یہ سکھاتا ہے کہ آپ غلط آدمی کو سپورٹ کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ من ناصر قومہ علی غیر الحق، جس نے ناحق اپنی قوم کی مدد کی، فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي فَهُوَ يَنزِعُ بِذَنَبِهِ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اس اونٹ کی، اس کی مثال اس اونٹ کی ہے کہ جو کنویں کے اندر گر گیا ہو اور وہ اس کو دم سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرے۔ کامیاب ہوگا؟ نہیں کامیاب ہوگا۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت کے اندر رسوا ہونے والا ہے۔ تو پھر صحیح تعصب کا لفظ ذرا ہم نیگیٹو سینس میں استعمال کرتے ہیں، اصل عصبیت کون سی ہے؟ وہ صرف اور صرف اسلام کی ہے، وہ عصبیت صرف اور صرف سچائی کی ہے۔ اور اگر آپ اور میں آج بھی انہی جاہلی عصبیتوں کا شکار ہیں، تو میرے بھائیوں پھر ذرا سوچ لیں کہ کہیں آج بھی ہم ابو جہل کے معاشرے کے اندر ہی تو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش نہیں کر۔ نکلیں اس ماحول سے، نکلیں جاہلی قدروں سے، اپنے آپ کو نکالیں۔ آج کا انسان، مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ کیا ہے، بنیادی سبب کیا ہے؟ یہی ہے میرے بھائیو، سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں۔ لوگوں نے دین سمجھ لیا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج عمرے کر لیے، گناہ بھی دبا کے کرتے چلے جاؤ اور حج عمرے بھی ساتھ ساتھ کرتے چلو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل جتنے چاہے نمازیں پڑھ لیں، جتنے چاہے روزے رکھ لیں، اور حج اور عمرے بھی ٹکا کے کریں، ہر سال کریں، اور ہر مہینے عمرے بے شک کریں۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، طیارہ سمڑے آل پلیٹ فارم پر کھڑا ہے، ہر جمعہ مدینہ میں ہوتا ہے، ہر جمعہ مکہ میں ہوتا ہے۔ آپ سے سنا ہوا ہے کہ کتنے سیالکوٹ کے کتنے بزنس مین ہیں کہ سارے جمعے ان کے مدینہ اور مکہ کے اندر ہوتے ہیں۔ اور بھائی جمعہ یہاں پڑھ لو، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو۔
ادھر ہی جمعہ آپ پڑھ لیں، یہ آپ کا ادھر ہی ہو گیا۔ اپنے فیکٹری کے اندر کام کرنے والے مزدوروں کا خیال رکھیں، اپنے آفس بوائے کو دیکھ لیں، اپنے گھر کے اندر کام کرنے والے جو آپ کے ملازمین ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں۔ آپ اپنے ان سماجی رویوں کو میں اور آپ ٹھیک کر لیں، یقین کریں کہ بغیر حج کیے بھی آپ کا حج ہے، اس لیے کہ پیغمبر کے رستے پر ہیں آپ کی نمازیں بھی قبول ہیں، آپ کے روزے بھی قبول ہیں، آپ کا سب کچھ قبول ہے۔ اس لیے کہ اصل دین لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو میرے بھائیوں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اور عمرے ہمارے سماجی رویوں کو تبدیل کرنے کی تربیت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد میرے اور آپ کے رویے میں تبدیلی واقع نہیں ہوئی، روزہ رکھا ہے لیکن اس کا امپیکٹ کوئی نہیں ہوا میرے اور آپ کے کریکٹر پر، کردار پر، حج عمرے کیے ہیں لیکن کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، تو ساری چیزیں ایسے منہ پر دے ماری۔ میں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے نمازی ہوں گے، ایسے روزے دار ہوں گے کہ اللہ رب العزت روزے ان کے منہ پر دے مارے گا، نمازیں ان پر پھینک دی جائیں گی، حج اور عمرے ان کے نامقبول ہوں گے اگر میرے اور آپ کے سماجی رویے ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔